بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، آج سبق نمبر 66 ہے، کتاب الطہارۃ، باب الاسراف فی الماء، باب فی اسباغ الوضوء۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دو ابواب کو کتاب الطہارہ سے پڑھنے والے ہیں۔ ایک باب الاسراف فی الماء، جس کو بعض نسخوں میں باب کراہیت الاسراف فی الماء بھی لکھا گیا ہے، کہ پانی میں اسراف کرنا، حد سے زیادہ استعمال کرنا وضو کے اندر۔ اور دوسرا ہے باب فی اسباغ الوضوء، وضو کو اچھے طریقے سے ادا کرنا۔ سبق کے موضوعات آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ حسب سابق ہم انہی موضوعات سے متعلق بات کریں گے۔ گزشتہ جو ہمارا سبق تھا اس کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ ہم نے گزشتہ سبق میں پانی کی مقدار کے بارے میں پڑھا تھا جو وضو اور غسل کے لیے کافی ہوتی ہے۔ آج کی جو ہماری پہلی حدیث ہے اس کو دیکھیے۔ باب الاسراف فی الماء، پانی میں اسراف کرنا۔ وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال أي بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء۔ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو یہ کہتے ہوئے سنا، اے اللہ، جب میں جنت میں داخل ہوں تو میں تجھ سے جنت کے دائیں طرف سفید محل کو مانگتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، اے بنیا، اے میرے بیٹے، صلی اللہ الجنہ، اللہ سے جنت طلب کرو، وتعوذ به من النار، اور اس سے جہنم سے پناہ طلب کرو، کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو طہارت اور دعا میں حد سے تجاوز کریں گے۔ روایت حدیث دیکھیے، یہاں سعید الجریری کا تذکرہ موجود ہے۔ اس سے پہلے والے جو روایت ہیں ان کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ فرماتے ہیں سعید ابن ایاس ہیں، اور ان کے بارے میں ابن معین کہتے ہیں ثقۃ، ابو حاتم کہتے ہیں تغیر حفظہ قبل موتہ، ان کی وفات سے پہلے ان کے حفظ کے اندر، یاداشت کے اندر تغیر آ چکا تھا۔ فمن كتب عنه قدیما فهو صالح، جس نے ان سے پہلے زمانے میں لکھا، یعنی بڑی عمر سے پہلے یا وفات سے زیادہ دیر پہلے لکھا، تو اس کے پاس جو روایات ہیں وہ صالح ہیں۔ ابن حبان فرماتے ہیں کان قد اختلط قبل ان يموت بثلاث سنین، کہ 3 سال وفات سے پہلے ان کو اختلاط ہو گیا تھا، ان کے حفظے میں تغیر آ گیا تھا۔ روى عنه في الاختلاط يزيد بن هارون وابن المبارک وابن ابی عدی، فرماتے ہیں کہ اختلاط کی عمر کے اندر ان سے یزید بن ہارون، ابن المبارک اور ابن ابی عدی نے نقل کیا ہے۔ وكل من روى عنه مثل هؤلاء الصغار فهو مختلط، ان جیسے دیگر جن حضرات نے جو کم عمر تھے ان سے نقل کیا ہے تو وہ روایات مختلط ہیں، اس وقت یہ ان کو حافظے کے اندر تغیر آ چکا تھا۔ انما الصحیح عنہ حماد بن سلمہ والثوری وشعبہ وابن علیہ وعبد الاعلی من اصحهم سماعا منہ قبل ان يختلط ب8 سنین۔ فرماتے ہیں ان سے جو صحیح نقل کیا گیا ہے وہ حماد بن سلمہ ہے، ثوری ہیں، شعبہ ہے، ابن علیہ ہے اور عبد الاعلی ہے۔ ان کا جو سماع ہے یہ اصح ہے، انہوں نے اختلاط سے 8 سال قبل ان سے سنا تھا۔ اس کے بعد ابو نعامہ ہیں بفتح النون، نون پر فتح پڑی جائے گی۔ وثقہ ابن معین، ابن معین نے ان کو ثقہ قرار دیا، ابن حبان نے بھی ان کو ثقات کے اندر شمار کیا۔ ابن عبد البر فرماتے ہیں ہوا ثقۃ عند جمیعہم، وہ محدثین کے ہاں ثقہ راوی ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ ابن مغفل سمع ابنہ، ان کے بیٹے کا نام یزید ابن عبداللہ ابن مغفل ہے۔ حافظ رحمہ اللہ نے تہذیب التہذیب میں اس کی تصریح کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حافظ رحمہ اللہ وہ ابن عبداللہ ابن مغفل کا جو تذکرہ ہے اس میں کہتے ہیں عن ابیہ فی ترک الجہر بالبسملۃ وعنہ ابو نعامہ الحنفی قیل اسمہ یزید
قلت ثبت كذلك في مسند أبي حنيفة للبخاري. قلت وابن عبد الله بن مغفل هذا لعله يكون هو الذي روى عنه أبو نعامة، وذكر الحافظ في تهذيبه، ويمكن أن يكون هذا ابنا لعبد الله بن مغفل آخر غیر هذا المذکور فی التہذیب فإن كان آخر فلا ندری ما اسمه. یہ اختلاف یہ ہے کہ آیا یہ ایک ہی نام ہے یزید بن عبداللہ ابن مغفل یا کسی اور عبداللہ ابن مغفل کے بیٹے ہیں. اس میں یہ اختلاف ہے جو تہذیب التہذیب سے لے کر بالمجہود میں حضرت شیخ صاحب رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. اب یہاں پر جو جملہ حدیث کے اندر ہم نے پڑھا ہے اس کی وضاحت اور تفسیر کر دیتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ صحابی نے جو روایت نقل کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اس میں ایک یہ ہے کہ طہارت میں حد سے تجاوز کرنا. اس تجاوز سے کیا مراد ہے اور اس کا کیا حکم ہے، پہلے اس کو جان لیتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا کے اندر جو تجاوز ہے اس کی بات کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو طہور بضم الطاء فعل کے معنی میں، یعنی وضو یا غسل میں مقررہ تعداد سے زیادہ دھونا یا مسح کرنا. ایک بار مسح کرنا ہے تو وہ 2 مرتبہ کر دیتا ہے، 3 مرتبہ عضو کو دھونا ہے تو وہ 4-5 مرتبہ دھو دیتا ہے، تو یہ اس سے مراد ہو سکتا ہے. دوسرا طہور ہے بفتح الطاء، مطہر کے معنی میں ہے، یعنی پانی کو بے جا زیادہ بہانا، جیسا کہ وسوسہ زیادہ لوگ کرتے ہیں. پاؤں دھو رہا ہے تو وہ 2-2 3-3 منٹ 5-5 منٹ اسی کو دھوئی جا رہا ہے، اور اگر وہ ایک چلو سے چہرہ اپنا بھگو سکتا ہے تو وہ اسی کے اندر لوٹا ہی اٹھا کے اپنے چہرے پہ بہانے لگ جاتا ہے. تو یہ پانی کے استعمال میں زیادتی یا پھر اعضاء کی دھونے کی تعداد کے اندر اضافہ کرنا، یہ دونوں ہی اس سے مراد ہو سکتے ہیں. یہ عمل اسراف اور وسوسہ ہے جو شیطان کی طرف سے ہے. امام نووی رحمہ اللہ کے مطابق علماء کا اجماع ہے کہ پانی میں اسراف منع ہے، چاہے سمندر کے کنارے ہی کیوں نہ ہو. ان کے نزدیک یہ مکروہ تنزیہی ہے، جبکہ بعض علماء نے اسے حرام قرار دیا ہے. جمہور کا قول بھی کراہت کا ہے، مگر اگر اسراف نقصان یا مال کے ضیاع کا سبب بنے تو پھر حرام ہوگا. حنفیہ کا مسلک دیکھیے. حنفیہ کے نزدیک اگر پانی مباح یا ذاتی ملکیت کا ہو تو اسراف مکروہ تحریمی ہے، لیکن اگر پانی وقف کا ہو، جیسے مسجد کا پانی ہے، مدرسے کا پانی ہے، تو اسراف حرام ہے. اسراف کے بارے میں، اس کی مذمت کے بارے میں کچھ اور احادیث بھی ہیں. دیکھیے عن عبداللہ بن عمرو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بسعد وهو يتوضا فقال ما هذا الصرف يا سعد فقال في الوضوء صرف قال نعم وان كنت على نهر جار. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا وضو کے اندر بھی اسراف ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اگرچہ تم بہتی نہر پہ ہی کیوں نہ وضو کر رہے ہو. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يتوضأ فقال لا تسرف لا تسرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا اسراف نہ کرو، اسراف نہ کرو. یہ دونوں روایات سند کے اعتبار سے اگرچہ ضعیف ہیں، لیکن ان کا مفہوم اسراف کی مذمت پر دلالت کرتا ہے، اور فضائل کے باب میں یا وعد وعید کے باب میں جو ضعیف روایت ہے اس کو بھی قبول کیا جاتا ہے. یہ المنہل العذب المورود صاحب کے لیے تلخیص کے طور پہ یہاں پہ ذکر کیا ہے، خلاصتاً آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. دوسری بات رہے گی دعا کے اندر تجاوز کرنا. صحابی کے بیٹے نے جو یہ دعا کی کہ اللہ جب میں جنت میں داخل ہوں تو مجھے جنت کے دائیں طرف سفید محل عطا فرما، تو اب انہوں نے کیوں اپنے بیٹے کو روکا؟ اس کی مختلف وجوہات علماء نے لکھی ہیں، لیکن ان وجوہات کے بارے میں شیخ سہارنپوری رحمہ اللہ کا جو تبصرہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے. آئیے اس کو دیکھتے ہیں. فرماتے ہیں قال القاری قال طوربشتی انکر الصحابی علی ابنہ فی هذه المسألة حیث طمع الى ما لم یبلغه عملا. فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے نکیر اس لیے کی کہ اس نے ایسے چیز کی امید لگائی یا لالچ کی جس کو وہ اپنے عمل کے ذریعے نہیں پا سکتا تھا. وسأل منازل الانبیاء، اس نے انبیاء کے منازل مانگنا شروع کر دیں. وجعلها من الاعتداء في الدعاء لما فيها من التجاوز عن حد الادب، چونکہ یہ ادب کے حدود سے تجاوز تھا تو اس لیے انہوں نے اس کو اعتداء فی الدعاء، دعا کے اندر تجاوز قرار دیتے ہوئے منع کر دیا. دوسرا یہ ہے کہ انه سأل شيئا معينا ربما كان مقدرا لغيره. ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی طے شدہ چیز مانگی جو کسی اور کے لیے طے شدہ تھی یا کسی اور کے لیے مقرر تھی،
تو شیخ صاحب فرماتے ہیں قلت هذه التاویلات كلها تکلفات بعیدہ، یہ تمام تر تعویلات جو ہیں یہ تکلفات ہیں اور دور کے تکلفات ہیں۔ فإن القصر الأبيض لا يختص بالأنبياء وليس هو شيئا معينا، قصر ابیض سفید جو محل ہے یہ انبیاء کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی معین چیز ہے۔ والأوجہ فیہ ان یقال، زیادہ بہتر توجیہ یہ ہے کہ کہا جائے کہ ان انکار عبداللہ ابن مغفل علی ابنہ من قبیل سد باب الاعتداء، کہ یہ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو منع کیا، نکیر کی اپنے بیٹے پر، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حد اعتداء کا سد باب چاہتے تھے کہ ابھی یہیں پہ اس کو روک لوں، کل یہ کچھ اور مانگنے لگ جائے گا جو اس کے مطابق نہیں ہوگا۔ فإنه رضي الله عنه لما سمع ابنه يدعو بهذا الدعاء خاف عليه يتجاوز عنه لما فيه الاعتداء حقيقة، تو یہ سد باب کے طور پہ انہوں نے منع کیا کہ آج یہ مانگ رہا ہے تو کل کوئی اور چیز ایسی مانگ بیٹھے گا کہ مثال کے طور پہ نبوت مانگنا شروع کر دے یا انبیاء کا درجہ مانگنا شروع کر دے، تو اس نوع کی دعا نہ شروع کر دے، اس لیے انہوں نے سد باب کے طور پہ اس کو روکا۔ اسی طرح ایک وجہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ایک محدود چیز ہے اور اللہ کی رحمت کو کسی خاص چیز میں محدود کرنا ہے، اور آدمی جو ہے وہ اللہ کی رحمت کو کسی خاص چیز میں بند نہیں کر سکتا۔ جیسے ایک اعرابی نے یہ دعا کی تھی کہ اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ اللہ کی رحمت کو مقید نہ کرو، تو اسی لیے جنت کے اندر بھی نعمتوں کو مقرر نہ کرو، آپ واضح طور پہ اور وسیع طور پہ اللہ تعالیٰ سے مانگو، پھر جو شان نشان ہوگا یا جو اللہ مناسب سمجھیں گے وہ عطا فرما دیں گے۔ اس کے بعد اگلی روایت ہے باب فی اسباغ الوضوء وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن هلال بن يساف عن ابي يحيى عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى قوما واعقابهم تلوح فقال ويل للاعقاب من النار اسبغوا الوضوء۔ دوسری جو حدیث ہے ہماری حدیث نمبر 98 باب فی اسباغ الوضوء کے اندر، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی ایڑیاں وضو میں خشک تھیں اور چمک رہی تھیں، تلوح وہ چمک رہی تھیں، فقال آپ نے ارشاد فرمایا ویل للعقاب من النار، ان ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے، اسبغ الوضوء وضو کو اچھے طریقے سے کرو۔ حدیث کی تخریج آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، روایت حدیث کا تعارف بھی موجود ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے، وقت چونکہ کم ہے ہم نے باب کو مکمل کرنا ہے۔ آگے حدیث کی شرح دیکھیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو دیکھا جن کی ایڑیاں وضو میں خشک تھیں اور چمک رہی تھیں۔ حدیث کی شرح دیکھیے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ آخر صحابہ رضی اللہ عنہم مجمعین کی جو ایڑیاں تھیں یا قدم کا پچھلا حصہ تھا وہ خشک کیوں رہ گیا تھا، تو اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے اور احکام سے پوری طرح واقف نہ تھے، اس لیے پاؤں دھونے میں تساہل ہو گیا، اور ایک یہ ہے کہ عصر کی نماز کے لیے جلدی میں وضو کر رہے تھے اور جلدی کی وجہ سے علم نہ ہوا کہ پاؤں کا جو پچھلا حصہ ہے اس تک پانی نہیں پہنچ سکا، اور اس کی تائید مسلم کی روایت سے بھی ہوتی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ عصر کے وقت کچھ لوگ جلدی میں وضو کرنے لگے، جب ہم ان کے پاس پہنچے تو ان کے پاؤں کے پچھلے حصے خشک تھے، ان پر پانی نہیں لگا تھا، یعنی جلدی تھی جس کی وجہ سے ان کے جو قدم کا پچھلا حصہ تھا ایڑیاں تھی وہ خشک رہ گئیں۔ اسی طرح ویل للعقاب، اس کی تفسیر دیکھیے۔ ویل اصل میں مصدر ہے، اس کا کوئی فعل نہیں ہے، مختلف اس کے معنی آتے ہیں، ہلاکت، سخت ترین عذاب، جہنم میں پیپ اور خون کا پہاڑ، جہنم کی ایک وادی، یہ مختلف اس کے معنی ملتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ قول زیادہ ظاہر ہے، یہ المنہل سے آپ کے لیے لکھا ہے، کیونکہ ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی صحیح ابن حبان میں ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل واد فی جہنم، کہ ویل جو ہے یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ جب یہ نام ہے تو پھر اس کے مبتدا ہونے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں، ویل جو ہے یہ مبتدا بن جائے گا، للعقاب من النار یہ محذوف کے ساتھ متعلق ہو کر خبر بن جائے گی۔ فرماتے ہیں العقاب اس سے مراد وضو میں پاؤں کے پچھلے حصے ہیں جو دھوئے نہیں گئے، الف لام یہاں پر عہد ذہنی کے لیے ہے، یعنی وہی عقب جو وضو میں خشک رہ گئے،
اس حکم میں دیگر اعضاء بھی شامل ہیں اگر وضو میں ان پر پانی نہ پہنچے، مثال کے طور پہ بازو ہے یا چہرہ ہے تو پھر بھی یہی حکم ہوگا۔ ایڑیوں کا ذکر خاص طور پہ اس لیے تھا کہ اس موقع پہ اس واقعے میں یہی حصہ خشک رہ گیا تھا۔ اس کے بعد من النار ہے اور اسبغ الوضو کا حکم ہے۔ فرماتے ہیں من یہاں پہ بیانیہ ہے، جیسے قرآن میں ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان۔ بعض کے نزدیک من یہاں پہ فی کے معنی میں ہے، جیسے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ یعنی فی یوم الجمعہ۔ اصل میں یہ بیان ہے، یہ وضاحت ہے ویل کی کہ وہ جو ہلاکت ہے وہ آگ کے ذریعے ہوگی، اور فی کا معنی لیا جائے تو پھر ویل للعقاب فی النار، ہلاکت ہے آگ کے اندر اور ایڑیوں کے لیے، یعنی جو خشک رہ گئیں۔ اسبق الوضو کا مطلب وضو کو پورا کرنا، یعنی فرائض اور سنن کے ساتھ مکمل کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید اس لیے سنائی کہ وضو کے اعضاء پر پانی مکمل طور پر نہیں پہنچایا گیا تھا، اور یہ وعید نجاست کی وجہ سے نہیں بلکہ وضو کے واجب حصے کو ترک کرنے کی وجہ سے تھی۔ اسبغ الوضو، یہ پہلے وعید جو تھی اس کی تاکید ہے، کیونکہ وعید صرف واجب چھوڑنے یا حرام کام کرنے پر آتی ہے۔ اس تاکید میں تمام اعضاء شامل ہیں، صرف پاؤں نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تھوڑا فرمایا کہ اسبغ الرجلین، آپ نے فرمایا کہ اسبغ الوضو، تو اس سے پتہ چلا کہ وضو کا کوئی بھی حصہ اگر وہ خشک رہ گیا تو اس کے لیے یہ وعید ثابت ہو جائے گی۔ باقی یہ بات کہ یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑیوں کو کیوں ذکر فرمایا تو اس کی وجہ پہلے بتا دی کہ اصل میں وہ ایڑیاں ہی خشک رہ گئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وضاحتاً فرما دیا، پھر اس کے بعد حکم جو ہے وہ تمام اعضاء کے بارے میں دے دیا۔ فقہ الحدیث دیکھیے، وضو کے ان تمام اعضاء کا جن کا غسل فرض ہے مکمل طور پر دھونا واجب ہے۔ اگر کوئی تھوڑا سا حصہ بھی خشک رہ جائے گا تو وضو ناقص اور باطل ہوگا، اور جو شخص واجب کو ترک کرے، اس میں کوتاہی کرے، وہ عذاب نار کا مستحق ہے۔ اس لیے عقل مند کو چاہیے کہ مخالفت سے بچے تاکہ نجات پائے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ناواقف کو تعلیم دینا اور اس کی اصلاح کرنا مشروع ہے۔ اسی طرح عالم پر لازم ہے کہ جب کسی کو خلاف شرع دیکھے تو موقع کی مناسبت سے اس پر صراحتاً نکیر کرے۔ اسی لیے امام بخاری نے اس حدیث کو باب من رفع صوتہ بالعلم میں ذکر کیا، لیکن یہ موقع کی مناسبت سے ہے کہ وہ آدمی آپ کی بلند آواز کو سننے کی پوزیشن میں بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ابن دقیق العید فرماتے ہیں کہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ پاؤں کا پچھلا حصہ وضو میں دھونا واجب ہے، اور اس سے ان لوگوں کا قول باطل ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ پاؤں کے پچھلے حصے کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ حدیث کا خلاصہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے، اور سوالات بھی آپ کے سامنے اسکرین پر ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم باب الوضوء فی آنیۃ الصفر پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔